یسر بھائی، میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ زندگی میں بڑی مشکلات آئی ہیں. انسان ہو نا، بے شمار مشکلات آتی ہیں، ہر انسان کو آتی ہیں، فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، مالی طور پہ. یہ ٹاسک بھی تو کیسا تھا نا، ایک راہ بھی تو کیسی تھی. یہ تحفظ ختم نبوت کی بدولت اللہ رب العزت نے بہت آسانیاں فرمائی. یہ تحفظ ختم نبوت کا کام نہ ہوتا جی شاید میں بہت عرصہ پہلے مر جاتا. اس نے مجھے زندہ رکھا ہے. اچھا. میں اللہ رب العزت کا ساری زندگی سجدے میں رہوں تو میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی بدولت میرے جیسے نالائق آدمی کو، ایک طالب علم کو، مجھے کیا کیا نوازا. یہ ایک لمبی سٹوری ہے. میں صرف اونلی ون آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب میں ریکارڈ کے طور پہ بیان جو میں عرض کروں گا وہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، میری کتاب ہے بارگاہ رسالت میں، کہ جو حضرات وہاں گئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف کے سامنے جو ان پہ دلی کیفیات اتری ہیں وہ انہوں نے لکھا. 2004 کی بات ہے. کمال یہ ہوا، سمجھ نہیں آئی، ایک مشکل، دوسری مشکل، تیسری مشکل، چوتھی مشکل، مشکلات بڑھتی گئیں. بڑا استغفار کیا، بڑا رویا، بڑے صدقات خیرات کیے، بہت کچھ ہوا، لیکن مشکلات بجائے کم ہونے کے مشکلات بڑھ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی ہوا کیا ہے. یقین مانے تو یسر بھائی، شیطان نے ایک دفعہ جب میں مایوس ہو گیا ان ساری تکالیف سے، انسان ہے نا جی، کتنا بندہ اس کے ساتھ کرے، شیطان نے آ کے میرے ذہن میں ڈالا کہ تم اس کا ایک ہی حل ہے اور حل یہ ہے کہ تم خودکشی کر لو. یہاں تک؟ جی سر، میں زندگی سے مایوس ہو گیا تھا. اچھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں تحفظ ختم کا کام بھی کرتا تھا لیکن پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہوا، کیا غلطی ہو گئی. میرے گھر میری مسز پریشان. آزمائش جب جتنا بڑا کام ہے تو آزمائش بھی تو اتنی بڑی آئے گی. بس میں اس کا متحمل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مشکلات. میں جب شیطان نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ سالو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کیونکہ میں بہت مایوس ہو چکا تھا. لیکن نماز کے بعد بھی اللہ سے دعا، درود شریف کی کثرت، قرآن مجید اور تحفظ ختم و کام بھی. اچانک میرے دل میں آیا کہ میں جاؤں حج کے لیے. اچھا، پیسے بھی نہیں تھے، وسائل نہیں تھے. بہرحال بڑی مشکل سے میں نے جو اپنا تھی بچت وغیرہ، جمع پونجی، یہ 2004 کی بات ہے اور اس وقت حج ہوتا تھا 1,05,000 کا. تو وہ میں نے جمع کروایا. پورے پاکستان میں اس وقت جب قرآن اندازی ہوتی تھی تو اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ لکھیں گے اپنا چیک کرنا تیسر. تو جتنے تیسر تھے نا ان کی ساتھ ولدیت آتی تھی جو ہے. تو جس پہ ٹک ہوتا تھا نا کہ بھئی یہ بندہ گیا ہے تو وہ بندہ مطلب نہ جاتا تھا. آپ میری بات سن کے دلچسپ حیران ہوں گے کہ 2004 کی جو قرآن اندازی ہے حج کی، اچھا جی، اس میں ایک دیکھیں نا تیسر 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں. عبداللہ نام ہے، ہو سکتا ہے یہ 500 ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کس کا، جس کا ولدیت اور شناختی کارڈ نمبر. حضرت محمد متین خالد ایک ہی تھا. وہ جو 2-3 لاکھ میں جو قرآن اندازی ہوئی ہے اس میں صرف اونلی 1 تھا. میں نے وہ اپنا شناختی کارڈ ڈالا، نام آیا محمد متین خالد، اونلی 1. ٹھیک ہو گیا. حج کی تیاری کی، چلا گیا. میں جا کے شروع کی فلائٹس میں چلا گیا. خانہ کعبہ خالی تھا تو شروع کی فلائٹس میں تو میں نے جا کے جو رویا، جو ایک غلام اپنے مالک کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو میں ایک غلام کی حیثیت سے پیش ہوا. تو میں نے اپنے مالک سے کہا کہ میں حج ایک بہانہ ہے، حج میں آؤں گا حج کرنے کے لیے. دکھڑا سنا تو میں آپ سے معافی مانگنے آیا. میں ختم نبوت کا کام کرتا ہوں، مجھے کس چیز کی سزا ہے؟ میرے اللہ مجھے معاف کر دے. میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کافی دیر روتا رہا روزانہ کی بنیاد پہ. میں نے اللہ سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ نے میرا مسئلہ حل نہیں کرنا مجھے بتائیں میں کس کے پاس جاؤں.
آپ میرے خالق ہیں، میرے مالک ہیں، آپ میرے رازق ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے میرا مسئلہ حل کرنا۔ مجھے تھوڑا سا دلی اطمینان ہوا۔ اتنی مشکلات سے مجھے تو حج کا پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ میں تو آئی مطلب معافی مانگنے کے دکھڑا سنانے۔ وہاں سے جی کچھ 10-12 دن بعد آ گیا جی کہ آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ ساری رات خوشی سے نیند نہ آئی، دور سے گنبد خضرا دیکھا، رو رو کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے ایک بزرگ نے کہا کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جان ہے سید الشہداء حضرت حمزہ، ان کے پاس جائیں۔ میں بارگاہ رسالت مآب میں نہیں گیا، نماز پڑھی، میں بارگاہ مواجہ شریف کے سامنے میں چلا گیا ادھر سید الشہداء۔ میں جا کے وہاں رویا، ان سے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جنگ احد میں جب شہید آپ ہو رہے تھے، حضرت وحشی نے جب وہ نیزہ پھینکا تھا، اگر وہ نیزہ مجھے معلوم ہوتا، میں وہاں ہوتا، میں اپنے سینے پہ کھاتا۔ اپنے بھتیجا جان سے میری سفارش کرتے، میں مر جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ایسے لگا کہ میرے دل کو اطمینان سا ہوا کہ جیسے سید الشہداء نے کہا کہ آپ جائیں میرے پیارے بھتیجا جان کے پاس۔ وہاں سے بیٹھا ویگن میں، وہاں گیا، پیچھے سے وہ جو باب السلام ہے اندر گیا تو ایسے معلوم ہوا کہ جیسے سرکار نے فرمایا کہ رکا لے کے آئے ہو۔ میں نے وہاں پہ رو رو کے، اب تو بہت سختی ہے، میں سائڈ پہ ایک پلر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ختم کام کرتا ہوں، یہ میری مشکلات ہے، میں کدھر جاؤں؟ آپ کا ایک ختم نبوت کا ایک امتی کام کرتا ہے، میں خودکشی پہ آ گیا ہوں۔ میں نے یہاں سے نہیں جانا، میں نے اپنے مسائل حل کرا کے جانا آپ سے، میں نے نہیں جانا چاہے کچھ ہو جائے، میں نے ادھر سے نہیں جانا۔ دل کو اطمینان ہوا، باہر آیا، گنبد خضرا کو دیکھا، مجھے اطمینان ہوا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ خود بخود آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرما لیا ہے اور انشاءاللہ ان کی ختم نبوت کا کام کرنے والا کبھی دنیا میں رسوا نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں وہاں 8 دن رہا اور 8 دن میں نے پیارے آقا پوری ردا سنائی۔ میرے مالک، میں نے اپنا غم اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنانا، کس کو سناؤں؟ میں میرے مالک ہیں، میں ان کی ختم کام کرتا ہوں، میں نے پوری ردا سنائی۔ حضرت میں وہاں سے فارغ ہوا، واپس پھر مکہ آ گیا، حج کیا، عمرہ کیا، عمرے کے بعد جو حج کے تو حج کے فوراً بعد حضرت میں واپس آ گیا، کیونکہ میں شروع بھی فلائٹوں میں 40 دن میرے پورے ہو گئے۔ حضرت میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، میں چوتھا یا 5واں آدمی تھا جو ایئرپورٹ سے جلدی سامان میرا کلیئر ہو گیا۔ میں حضرت وہ باہر آیا تو میرے ختم نبوت کے ساتھی، میرے محلے دار، میرے بھائی سارے مجھے ملے، میری بیٹی جو بڑی ہے وہ مجھے ملی، چھوٹی بیٹی وہ ملی۔ تو آگے میں تھوڑا سا لاؤنج سے جب باہر آیا، جہاں میری گاڑی ہماری کھڑی تھی، بھائی لینے آئے تھے، تو اس سے پہلے ہی میری بھابھی جان مجھے ملی، مبارکباد دی۔ تو میری مسز بائیں طرف میرے کندھے سے کندھا ملا کے وہ آ گئی، اسے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے کہا کون سی دعائیں کی آپ نے؟ اللہ، کیا ہوا؟ کیا مانگا تھا؟ کیا دعا کا طریقہ کیا تھا؟ کیا واسطہ دیا؟ کیا واسطہ دیا؟ وہ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی متین صاحب سارے مسائل حل ہو، سارے مسائل حل ہو گئے۔ میرا اس وقت اذان ہو رہی تھی، فجر کے وقت وہ فلائٹ اتری PIA کی۔ حضرت میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنا گریبان پھاڑوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ لوگوں، تحفظ ختم نبوت کا کام جو ہے یہ آپ کو خودکشی سے بچاتا ہے۔ اللہ یہاں بھی سنتا ہے حضرت، وہ دل کے اشارہ کے قریب ہے، وہ دل میں بستا ہے، ہر مومن کے دل میں بستا ہے، وہ خالق کیا سنتا ہے حضرت میرا جو جانا ہوا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت 40 دن میں وہ مسائل حل ہو گئے۔ میری مسز کہتی پڑھا کیا تھا، وظیفہ کیا کیا، مانگا کیا، واسطہ کس چیز کا دیا؟ ایک چیز کا واسطہ دیا کہ میں تحفظ ختم و کام کرتا ہوں، مجھے معافی دے دیں۔
اگر حضرت اس میں ملاوٹ ہوتی میرے ختم نبوت کے کام میں پیسہ کماتا، میں اس سے کاروبار کرتا، میرا پیٹ منسلک ہوتا، میں اس میں شہرت چاہتا، حضرت میری کبھی دعائیں قبول نہ ہوتی۔ کتنا بڑا پیغام۔ حضرت 40 دن میں میرے اوپر جو پہاڑ تھے، وہ میری مسز کہتی سب ختم ہو گئے۔ میں آج بھی دوستوں سے کہوں گا کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، اللہ کی قسم تحفظ ختم نبوت جیسا کام پوری دنیا میں نہیں۔ اس راستے میں مجھے موت آ جائے، میں شوگر کا مریض ہوں حضرت، میں اس راستے میں مرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ ہے کہ مجھے لالچ ایک چیز کا حضرت کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور جو آدمی تحفظ ختم وہ کام کرتا ہے، پیر ملی شاہ رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ اس کی پشت پہ نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، یہ بالکل 100% بات درست ہے۔ ایک دفعہ اس کا ذائقہ چکھ کے تو دیکھ لو۔